اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری ماہ محرم الحرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے خطوط لکھوائے اور ایک ہی دن میں 6 قاصدین کو روانہ فرمایا۔ ان میں سے ایک معزز قاصد مکتوب مبارک لے کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب نبی و رسول ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے، لیکن اہل روم کی طرف سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں ضرور نبی آخر الزمان کی پیروی کرتا۔ تم سغیاتر نامی راہب کے پاس جاؤ اور اسے یہ باتیں بتاؤ۔ اس کی عزت ملک روم میں مجھ سے بھی زیادہ ہے اور اہل روم کے نزدیک مجھ سے زیادہ اس کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ تم دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ محترم قاصد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو راہب تک پہنچایا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم تمہارے صاحب نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان کے اوصاف کی وجہ سے ان کو پہچانتے ہیں۔ ہم نے ان کا نام اپنی کتاب میں دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس راہب نے اپنا سیاہ لباس اتار کر سفید پوشاک زیب تن کی، پھر عبادت خانے میں جا کر اہل روم سے کہا، ہمارے پاس احمد رسول اللہ کا مکتوب آ چکا ہے جس میں انہوں نے ہمیں دین الہی کی جانب بلایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ احمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ قوم نے اس راہب پر یک بارگی حملہ کر دیا اور مار مار کر اس راہب کو شہید کر دیا۔ رسول پاک کے قاصد دوبارہ شام روم کے پاس پہنچے اور اسے راہب کا معاملہ بتایا۔ شاہ روم کہنے لگا، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، ورنہ اس راہب کا مقام و مرتبہ تو اس قوم کے نزدیک مجھ سے بھی بڑھ کر تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ یہ معزز محترم قاصد حضرت سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا پورا نام داہیہ بن خلیفہ ہے۔ داہیہ کا معنی لشکر کا سالار ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے ہے۔ اسلام آپ غزوہ بدر سے پہلے اسلام لائے مگر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ اعزاز آپ رضی اللہ عنہ کا شمار اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے۔ بلا شک و شبہ آپ مدینہ میں موجود صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات آپ کی صورت اختیار کر کے بارگاہ رسالت میں آتے رہے۔ معاملات زندگی: آپ ایک تاجر تھے اور جب بھی تجارتی قافلہ لے کر مدینے پہنچتے تو لوگ سامان تجارت دیکھنے کے لیے آ جاتے اور آپ سے سامان خرید لیا کرتے۔ اہل خانہ کو کپڑا بھجوایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کپڑے لائے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا آپ کو عطا کیا اور فرمایا، اس کپڑے کو 2 ٹکڑے کر لو، ایک اپنے لیے قمیض بنا لو اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دو کہ وہ اس کو اپنی اوڑھنی بنا لے۔ جب آپ جانے لگے تو فرمایا، اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ بدن نہ جھلکے۔ تحائف: حضرت داہیہ کلبی
رضی اللہ عنہ کی طرف سے دربار رسالت میں تحفے تحائف پیش کرنے کا سلسلہ رہتا تھا۔ چنانچہ ایک بار آپ نے ملک شام سے واپس آ کر بارگاہ رسالت میں تحفہ پستے بادام اور خشک روٹی پیش کی۔ ایک مرتبہ ایک اونی جبہ اور چمڑے کے 2 موزے پیش کیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں موزوں کو اتنا استعمال فرمایا کہ دونوں میں سوراخ ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ نبوی میں ملک شام کے انجیر اور منقوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مجاہدانہ کارنامے: آپ نے غزوہ احد اور بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ سن 6 ہجری جمادی الاخری میں آپ شاہ روم کے پاس سے آ رہے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس شاہ روم کی جانب سے ملنے والے طوائف بھی۔ جب آپ ایک وادی میں پہنچے تو ایک قبیلے والوں نے حملہ کر کے آپ کو لوٹ لیا، مگر اسی قبیلے میں موجود مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مزاحمت کر کے سارا سامان برآمد کر کے آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ وہاں سے نکلے اور آستانہ نبوت پر حاضر ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ارشاد ہوا، کون ہے؟ عرض کی، داہیہ کلبی۔ حکم ہوا، اندر آ جاؤ۔ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لٹیروں کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 500 سپاہیوں کا ایک لشکر روانہ فرما دیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے اس میدان میں بھی فتح کا جھنڈا گاڑا۔ اس معرکہ میں حضرت داہیہ کلبی بھی ساتھ تھے۔ آپ معرکہ یرموک میں شاہ سواروں کے ایک گروہ پر سالار کی حیثیت سے شریک تھے۔ رہائش وفات: شام کے شہر دمشق کے ایک گاؤں میں آپ کا قیام رہا۔ ایک مرتبہ رمضان میں آپ اپنی بستی سے سفر کر کے دوسری بستی تشریف لے گئے۔ مسافر ہونے کی وجہ سے آپ اور آپ کے بعض رفاقا نے روزہ نہیں رکھا۔ سفر میں ساتھ روزہ رکھنے والے کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ جب آپ بستی میں تشریف لائے تو جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، آج جو میں نے دیکھا کہ اسے دیکھنے کا گمان بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ سیرت رسول اور اصحاب رسول کے طریقہ کار سے اتنے بے رغبت ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ نے دعا کی، اے اللہ میری روح قبض فرما لے۔ آپ کا وصال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوا۔ آپ کی قبر مبارک مزتہ گاؤں کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ مروات کی تعداد، آپ کی روایت کردہ حدیث کی تعداد تقریباً 6 کو پہنچی ہے۔ تابعین عظام کے ایک گروہ نے آپ سے حدیث کریمہ روایت کی ہے۔